جنید بغدادی سطح آپ پر چل رہے ہیں، پانی پر چل رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ورد کرتے ہوئے پانی پر چل رہے ہیں۔ ایک شخص دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت آپ پانی پر چل رہے ہیں، یوں چل رہے ہیں جیسے انسان زمین پر چل رہا ہوتا ہے، پڑھ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ وہ شخص کہتا ہے جنید بغدادی میں نے بھی دریا پار کرنا ہے، مجھے فرمائے میں بھی کچھ پڑھوں۔ فرمایا تو پڑھتا رہے، یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید پڑھتا ہوا پانی پر وہ بھی چل رہا ہے۔ اب اچانک من شر الوسواس الخناس، ایک خناسی وسوسے والا آیا، فقط توحید والا، حقیقی توحید والا نہیں، حقیقی موحد نہیں تھا، نام نہاد موحد، وہ توحید جو انسان کو اولیاء کی توہین پر مجبور کرتی ہے۔ شیطان آیا، شیطان آ کے کہتا ہے خود جنید یا اللہ پڑھ رہا ہے، تجھے کہہ رہا ہے یا جنید، وہ اللہ جو جنید کی سنتا ہے تیری کیوں نہیں سنے گا، جو جنید کو دریا پار کرا سکتا ہے تجھے کیوں نہیں کرائے گا، تو یا اللہ کہہ، وہ یا اللہ کہتا ہے، تو یا جنید کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا اچھا بات تو درست ہے۔ اب یہ اس کے ایمان کا امتحان تھا، اگر اس وسوسے میں مبتلا ہو جاتا، مثال کے طور پر یہ بڑا ہی ڈینجرس خطرناک مرحلہ تھا، اگر وہ یہ کہتا اللہ مدد نہیں کر سکتا تو کافر ہو جاتا۔ تو اس نے فوراً کہا ٹھیک ہے میں بھی یا اللہ کہتا ہوں، کہتا ہے یا اللہ، ایک مرتبہ یا اللہ کہا، فوراً پانی میں ڈوب گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوستو آپ لوگوں نے یہ بات سنی، کچھ لوگوں کو یہ کرامت لگ رہی ہوگی، لیکن میں اس کو بکواس اور فضولیات ہی کہنا پسند کروں گا، کیونکہ قرآن پاک اس چیز کی نفی کرتا ہے، اور جس چیز کی قرآن پاک نفی کرے، جس بھی بات کی، وہ ہمارا دین نہیں ہو سکتی، یا ہمارے بزرگ اس کے قرآن پاک کے خلاف کام نہیں کر سکتے، دین کے خلاف کام نہیں کریں گے۔ تو ابھی اس کی بات باقی ہے، لیکن میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر فار ایگزامپل وہ بندہ ڈوب رہا تھا اللہ کا نام لینے سے، تو اگر ایک مسلمان ڈوب جائے اللہ کا نام لینے سے، اللہ کے نام پہ، تو میرے خیال میں اس سے زیادہ شرف والی اور عزت والی موت ہوگی ہی نہیں۔ یہ تو ایک قسم کی شہادت ہے، اللہ کے نام پہ اپنی جان دینا، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کی وحدانیت پہ، اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے۔ تو یہ تو اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پانی پہ چل رہے تھے، ایسے پہلے نمبر پہ تو پانی پہ چلنا ممکن ہی نہیں۔ اگر پانی پہ چلنا ممکن ہے، اگر ان کی لکھی باتوں پہ یقین کر لیں، تو قرآن پاک اس کے بالکل خلاف کھڑا ہے، کیونکہ یہ واقعہ مشہور ہے اور قرآن پاک میں ہے کہ جب فرعون کی جو فوجیں تھیں انہوں نے پیچھا کرنا شروع کیا، اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی۔ میں ایگزیکٹ ترجمہ تو نہیں کر رہا، لیکن بتا رہا ہوں مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے، اللہ پاک غلطی کوتاہی معاف کرے۔ تو جب فرعون کی فوجوں نے پیچھا کرنا شروع کیا تو اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے اپنے پیروکاروں کو لے کے چلے گئے، آگے سمندر ہے، پانی ہے، کیسے کراس کریں؟ اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنا عصا مارا، جو سمندر تھا، جو پانی تھا، دو حصوں میں بٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو لے کے چلے گئے، اور جو فرعون تھا، فرعون کا لشکر تھا، وہ اس میں تباہ و برباد ہو گیا۔ اگر یہ پروٹوکول تھا تو کیا مخصوص تھا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اللہ کے بہت لاڈلے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو کیا یہ پروٹوکول ان کے لیے نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا اللہ پاک ان کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ اے موسیٰ تم اپنے پیروکاروں کو لے کے سمندر پہ چلے جاؤ؟ یا کیا موسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو نہیں کہہ سکتے تھے تم کہتے رہو یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ؟ نہیں، اللہ پاک کو پتہ تھا آنے والے وقت میں یہ چیزیں آ نہ جائیں کہیں، لیکن قرآن پاک میں یہ ایک چیز ٹریس ہونے کے باوجود بھی بعد میں کتابوں پہ لکھی جا چکی ہے اس کے خلاف، اور افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ ماشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے فتنوں سے بچائے۔ قرآن کی روح سے بھی ثابت ہے کہ ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پانی کے اوپر نہیں چل کے لے کے گئے تھے اپنے پیروکاروں کو بچا کر۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو بحری بیڑے بنانے کی اجازت نہیں دی تھی، انہوں نے کہا زمینی راستے اختیار کرو ایسے جنگوں کے دوران، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ
وہ جانتے تھے، انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایسے بحری بیڑا تباہ ہو جائے تو سب لوگ مر جاتے ہیں۔ تو کیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی شان، شوکت، عظمت انبیاء سے یا صحابہ سے زیادہ؟ نہیں، کبھی نہیں۔ لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ غلط تھے، وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، اللہ کی نیک جنتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ علماء کرائم، علماء کرام نے، بہت اچھے علماء بھی ہیں، علماء کرائم نے یہ سارا دین کے نام پہ کہانیاں سنا سنا کے دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب آپ اس کی مزید باتیں بھی سن لیں، لیکن آپ خود غور و فکر کیجئے گا، آپ مزید باتیں سنیں۔ اب ڈوب رہا ہے، کیوں ڈوب رہا ہے؟ اس لیے نہیں کیونکہ یا اللہ کہا، اس لیے کہ کس کی سن کر کہا۔ مجھے پہلی مرتبہ کہنے کا مزہ لینے لیجیے، پھر دوسری مرتبہ کہوں گا کس کی سن کر کہا، کس کی سن کر کہا۔ بڑے شیطان گلیوں میں پھر رہے ہیں، اللہ اللہ، تبلیغ، عبادت، تقوی، پرہیزگاری، ہم کہتے ہیں بلاتے تو اللہ کی طرف ہیں۔ ارے یہ نہ دیکھو کس کی طرف بلاتے ہیں، یہ دیکھو بلانے والا کون ہے، بلانے والا کون ہے۔ اگر گستاخ ہے تو برباد کر دے گا۔ جنید بغدادی وہ دیکھتے ہیں، اس نے کہا یا اللہ ڈوب رہا ہے، کہتا ہے حضرت بچائیے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں تجھے کہا ہے یا جنید کہہ۔ اس نے فوراً کہا یا جنید، پھر پانی پر چل رہا ہے۔ اب ذہن میں وسوسہ تو پیدا ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے، یا جنید کہہ رہا ہوں، پانی پر چل رہا ہوں، یا اللہ کہہ رہا ہوں، ڈوب رہا ہوں۔ اب سوال تو کرنا چاہتا ہے، اعتراض تو کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اب مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے کہا اب بچایا جا رہا ہے جنید کے نام پر، تو اب پہلے پانی کراس کر لوں، پھر بعد میں اپنے فتوے دے لوں گا۔ جان بچانے کے لیے یا جنید پڑھتا پڑھتا دریا عبور کر لیا۔ جب جاتا ہے تو کہتا ہے جنید بغدادی ماجرا کیا ہے؟ میں نے اللہ کا نام لیا تو میں ڈوب رہا تھا، آپ کا نام لیا تو بچ گیا۔ فرمایا تو ابھی جنید تک نہیں پہنچا، اللہ تک پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے۔ تو یار آپ لوگوں نے باقی ویڈیو بھی دیکھ لی، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے لفظوں کو غور سے سنا ہوگا، امید کرتا ہوں۔ وہ کہہ رہا متقی اور پرہیزگار بہت سے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، چلو دکھاوے کے ہو گئے۔ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ایون اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، قرآن پاک میں اللہ نے ان کو جنت انعام میں دی ہوئی ہے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ چلو مان لیا اس کے بقول، اگر کچھ بھائی اعتراض کریں گے تو چلو کچھ منافق ہو گیا، لیکن تبلیغ کا کام منافق تو نہیں نہ کرتے۔ تبلیغ کا کام شیاطین تھوڑی کریں گے، منافق تھوڑی کریں گے، وہ تو اللہ والے بندے ہی کریں گے، کسی بھی فرقے کے ہوں، تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اب اس بھائی صاحب نے سب کو شیاطین کا گروہ بنا دیا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو دیکھیں، اس کو نہ دیکھیں جس کی طرف یہ بلا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ کوئی بھی دعوت دے رہا ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ اللہ دین کا کام فاسقوں سے بھی لے سکتا ہے۔ تو یہ کون ہے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ان کے کہنے پہ نہ چلیں، آپ اس کو نہ دیکھیں جس کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس کو دیکھیں جو بلا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ اعتراض تو کافر لوگ کرتے تھے انبیاء کرام علیہ السلام پہ کہ نہیں تم تو ہماری طرح ایک عام انسان ہو، تم ہماری طرح ایک عام انسان ہو، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اگر اللہ پاک چاہتا تو کسی امیر کو بناتا۔ یہ تو کفار کے اعتراض تھے میرے بھائی۔ ہر انبیاء کے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بھی موجود ہیں اس طرح کے۔ کفار کا اعتراض ہی یہی تھا کہ امیر بندہ کیوں نہیں ہے، ہماری طرح امیر ہونا چاہیے تھا جو اس وقت کے ہوتے تھے فرعون نما۔ ان لوگوں کا یہ اعتراض تھا، کہتے تھے فرشتہ کیوں نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر فرشتہ اتارنا ہوتا تو میں دوبارہ مہلت ہی نہ دیتا، چانس ہی نہ دیتا۔ تو میرے بھائی ذرا غور و فکر کریں، اللہ ایسے مولویوں کو ہدایت دے اور ہم کو بھی ہدایت دے، آمین، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔